3 کروڑ نیا ووٹ ہوگا اور 2.25 کروڑ ہمارے ساتھ ہوگا. انہی حرکتوں کی بنا پہ یہ کر رہے ہیں. میں تو یہ کہوں گا کہ پاکستان کی ہر تحصیل ہیڈ کوارٹر میں پبلک سیکٹر یونیورسٹی ہونی چاہیے, ہر ڈسٹرکٹ میں میڈیکل کالج ہونا چاہیے. اگر ایسا ہوتا, آج یوکرائن میں, آج کرغستان میں 10,000 پاکستانی بچے ذلیل و رسوانہ اور عورتیں پاکستان واپس آنے کے لیے سفارشیں نہ کروا رہے ہوتے. آج چائنا میں 28,000 بچہ نہ پڑھ رہا ہوتا. اس وقت حالت یہ ہے کہ پاکستان کی تاریخ کا سب سے زیادہ بچہ 6-7 لاکھ بچہ اپنے گھر کی دکان, مکان, زمین بیچ کر بیرون ملک تعلیم کے لیے چلا گیا. کیا کرے؟ پاکستان میں تعلیم آپ نے کمرشل کر دی ہے, پرائیویٹ سیکٹر کے حوالے کر دیا ہے, منشیات سے زیادہ پروفیٹیبل بزنس ایجوکیشن کر دیا ہے. جو ریاست کے فرائض تھے ہم نے پورے نہیں کیے. ہم نے ان کو بچوں کو کہا کہ آپ جائیں بھاڑ میں, یا بھاری فیسیں پے کریں پرائیویٹ سیکٹر کو, یا بیرون ملک چلے جائیں, یا پھر آپ دہشت گرد بن جائیں, یا پھر آپ خودکشیاں کریں, یا پھر آپ کرائم میں چلے جائیں, ڈاکے ڈالیں, کچے پکے کے ڈاکو بن جائیں. تو ہم قوم میں کیا راہ دکھا رہے ہیں نوجوانوں کو؟ اگر تعلیم کے راستے آپ بند کریں گے تو اس کا رزلٹ یہی ہوگا جو آج پاکستان میں نکل رہا ہے. اس سے پاکستان کا فارن ایکسچینج باہر جا رہا ہے, پاکستان کا ٹیلنٹ باہر جا رہا ہے, پاکستان کی مہذب جو سماجی اقدار وہ تبدیل ہوتی جا رہی ہے. جناب والا, دوسرا مسئلہ جو غربت ہے. بنگلہ دیش میں خواتین کے لیے فیکٹریز, گارمنٹ فیکٹریز بنائی گئیں اور اس کی ایکسپورٹ آج پاکستان سے بھی زیادہ ہو گئی. ہم یہاں بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام میں 450 ارب روپے رکھتے ہیں. خواتین کو لمبی قطاروں میں کھڑا کر کے بھکاری بنا دیا پوری قوم کو ہم نے. تو اگر 50 کروڑ کی ایک فیکٹری لگے تو 900 فیکٹری پورے پاکستان میں لگ سکتی ہے. انہی خواتین کو جن کو آپ 10-20 ہزار چندہ دے کر بھکاری بنایا ہوا ہے, انہی خواتین کو وہاں اپوائنٹ کریں اور وہ وہاں پہ گارمنٹس بنائیں, ہینڈی کرافٹس بنائیں. اس سے اکنامک ایکٹیویٹی بھی ہوگی, گروتھ بھی ہوگی, بھکاری پنا بھی ختم ہوگا. اور حالت یہ ہے کہ 550 بھکاری پکڑے گئے سعودی عرب میں, 450 پاکستانی تھے. یو اے ای نے پاکستان کے لیے ویزا بند کر دیا ہوا ہے چند دنوں سے, ورک ویزا بھی بند کر دیا ہے اور پرائیویٹ ویزا بھی بند. وہاں بھی ایک خاتون نکلی پکڑی, اس سے 70,000 آپ کے پیسے نکل آئے درہم. یہ پاکستان کی انٹرنیشنل پہچان انٹرنیشنل بھکاری کی طرح ہے. ہماری حکومتیں بھی کشکول لے کر پھیر رہی ہیں $1 کے لیے. یہ الگ بات ہے کہ جب یوکرائن سے گندم لینے کا ایشو آتا ہے تو 400 روپیہ پاکستان کا خرد برد ہو جاتا ہے. تعلیمی اداروں کے لیے پیسہ نہیں ہے, کرپشن کے لیے پیسہ ہے, ناجائز خوابوں کے لیے پیسہ ہے. جناب والا, اس لیے میں گزارش کروں گا, تیسری بات ہے ناانصافی کی. حضرت علی کرم اللہ وجہ نے فرمایا کفر کی حکومت چل سکتی ہے, ظلم کی حکومت نہیں چل سکتی. تو اس موجودہ حکومت کے بارے میں کیا کہا جائے گا؟ تاریخ کا مورخ کیا لکھے گا؟ کیا یہ حقیقت نہیں ہے کہ اس ملک میں خواتین, بچے, بزرگ عمران خان سمیت جیلوں کے اندر 1.5 سال سے ان کا نہ ٹرائل ہوتا ہے, نہ ان کو جیل میں باہر نکلنے کا موقع ملتا ہے. چھوٹا سا وکیل میں بھی ہوں, کم از کم ان کو بیل آؤٹ تو کر سکتے ہیں. سارے کیسز میں ان کو ضمانتیں دے کر, یہ تو دنیا میں ریشو دیکھیں, دنیا میں 3/4 انڈر ٹرائل پریزنر جو ہیں وہ جیلوں سے باہر ہوتے ہیں. آپ پاکستانی جیلوں کا تجزیہ کر لیں, جائزہ لے لیں. یہاں پہ 2/3 انڈر ٹرائل جیل میں ہے اور 1/4 کنوکٹ پریزنر ہے. اس کے برعکس ہونا چاہیے. جیل میں جائے وہ جب سزا ہو, کیونکہ سزا ہی نہیں ہوئی, آپ نے ٹرائل انڈر ٹرائل رکھا ہوا ہے. جیلوں پہ بھی پریشر, ان کے خاندانوں پہ بھی پریشر. کون جانتا ہے ان کے گھروں میں روٹی پکتی ہے کہ نہیں پکتی, یوٹیلٹی بل پے کرتے ہیں کہ نہیں, بچوں کی فیسیں کو دے رہا ہے کہ نہیں دے رہا ہے. تو یہ ظلم کا نظام نہیں چلنا چاہیے. میں اس کی مطالبہ کرتا ہوں فلور آف ہاؤس کہ سارے قیدیوں کو فل فور عمران خان سمیت امیڈیٹلی بیل آؤٹ کیا جائے تاکہ یہ ظلم کا نظام جو ہے اس کو سمیٹا جا سکے. جناب والا, انتہا پسندی چوتھا ایشو جو ہے وہ کاؤنٹر پروڈکٹ ہے ظلم کا, ناانصافیوں کا اور معاشی کمزوریوں کا, غربت کا, بے روزگاری کا اور مہنگائی کا. اس سے گزشتہ روز جو سوات میں مدین میں واقعہ ہوا, ایک شرمناک واقعہ ہے. کیا اس ملک میں قانون کی یہی حالت ہے؟ کوئی شخص اس ملک میں محفوظ نہیں ہے. یقین جانیں, ایک بہت سینئر جج سے میں ملا, ابھی ریٹائر ہو گئے, بہت ایک ہائی کورٹ کے چیف جسٹس تھے. وہ کہنے لگے میں کراچی گیا ود فیملی, آئی جی میرا دوست تھا, اس نے کہا کہ جناب جب نکلنا ہو تو 2 گاڑیاں ہم پروٹوکول کے لیے آپ کی سیکورٹی کے لیے دیں گے, ورنہ باہر حالات اچھے نہیں ہیں, آپ باہر نہ نکلیں. ایک ہائی کورٹ کا چیف جسٹس کی فیملی کے لیے اگر کراچی میں باہر نکلنے کے لیے آزادی نہیں تو عام شہری کا کیا حالت ہوگی؟ پورے ملک کی حالت ہے. جناب والا, اسی طرح
ان کا کاؤنٹر پروڈکٹ ہوا ہے تشدد، مایوسی اور جرائم۔ کیا یہ حقیقت نہیں ہے کہ تمام حالات کی بنا پہ 1947 کے بعد دوسری بڑی ہجرت ان 2 سالوں میں ہوئی ہے؟ 10 لاکھ بزنس مین جو بھوکے ننگے نہیں تھے، بزنس کر رہے تھے، صنعت کار تھے، سارا کچھ بیچ بچا کے فیملی کے ساتھ امیگریشن لے کر باہر چلے گئے، جس کی ایک جھلک $12.5 ارب آپ نے دیکھا دبئی میں، 17,000 پاکستانی خاندانوں کو۔ یہ تو وہاں دبئی تو وہ لوگ گئے ہیں جو زیادہ پڑھے لکھے نہیں ہیں، زیادہ پڑھے لکھے انگلش جاننے والے تو ویسٹ میں چلے گئے ہیں، امریکہ چلے گئے ہیں، کینیڈا چلے گئے ہیں، وہ ادھر نہیں آئے۔ اسے اندازہ کریں کتنے لوگ ملک سے باہر گئے۔ کوئی 5 لاکھ سے زیادہ ٹیکنوکریٹس، ڈاکٹرز، انجینئرز، IT اسپیشلسٹ، وہ بھی جو برسے روزگار تھے وہ برین ڈرین ہوا ہے، سرمایہ کا ڈرین ہوا ہے، طالب علم باہر جا رہے ہیں۔ اس مایوسی کو ختم کرنے کے لیے سوشل کانٹریکٹ ہے کیا؟ ریاست اور عوام کے درمیان ایک تمدنی معاہدہ ہے کہ ریاست جو ہے وہ عوام کو تحفظ دیتی ہے، اس کو روزگار دیتی ہے، اس کو انصاف دیتی ہے۔ 3 بڑے کام ہیں نا ریاست کے، اس کی جان و مال کا حفاظت، اس کو روزگار اور بھوک ننگ سے بچانا، روزگار فراہم کرنا، اور اس کو انصاف دینا۔ کیا پاکستان کی ریاست تینوں کام کر رہی ہے؟ یہ اس سے جو مایوسی پیدا ہو رہی ہے، اور مایوسی جو ہے ملکوں کو لے ڈوبتی ہے۔ جناب والا، اس کے لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ گورننس کو امپروو کیا جائے۔ پاکستان کی ساری تباہی کی بڑی ذمہ داری ہماری سول بیوروکریسی پہ عائد ہوتی ہے۔ اگر ایسٹا کوڈ اور رولز آف بزنس کو تبدیل کیا جائے، جو کرپٹ اور سوائے سفارش کے کام نہیں کرتے ان کو ایک کک آؤٹ کیا جائے اداروں سے، تو شاید حالات بہتر ہو جائیں گے۔ جی سر، تو میں ذرا ٹو دا پوائنٹ بات کر رہا ہوں سر، لمبی بات میں نہیں کر رہا۔ اور اس کے لیے گورننس کو بہتر کیا جائے، سروسز کے معیار کو بہتر کیا جائے، رول آف لا کو بہتر کیا جائے۔ رول آف لا اگر بہتر نہیں ہوگا تو پھر پولیس کی جو ایکٹیویٹی جو غیر متنازع نہیں ہوگی، پھر کھاریہ میں خسرے اس کو پٹائی کریں گے، اور کیا ہوگا۔ جناب والا، امپورٹنٹ بات میں کرنے والا ہوں، ایتھکس اینڈ ویلیوز۔ کوئی سوسائٹی ایتھکس اینڈ ویلیوز کے بغیر پرویل اور سروائیو نہیں کر سکتی۔ آج پاکستان دنیا میں 3رے نمبر پر، نیچے کی طرف سے، ہمارے بعد ایجپٹ اور نائجیریا ہے، جہاں مطلب یہ مقصد کہنے کا جھوٹ، منافقت اور ہر 2 نمبری کو جائز سمجھنا، یہ پاکستان کی سوسائٹی میں سرایت کر گیا ہے۔ اس کے لیے جب بڑے کریں گے تو چھوٹے کیوں نہیں کریں گے۔ اور اس کے علاوہ سر اکاؤنٹیبلٹی کے جو 4-5 ادارے ہیں، اس میں آپ کی FIA، پولیس، نیب، اینٹی کرپشن اسٹیبلشمنٹ، ان چاروں میں کرپشن، سفارش اور کیپیسٹی نہ ہونا ہے۔ جناب تھوڑا سا اگر ٹائم دے دیں تو۔ نہیں، بس اب 10 منٹ ہو گئے ہیں، آپ کائنڈلی وائنڈ اپ کریں۔ ایک آخری بات کر لیتا ہوں سر، ڈیموکریسی، اکنامک گروتھ اور ڈیموکریسی کا آپس میں چولی دامن کا ساتھ ہے۔ جب تک مضبوط جمہوریت نہیں ہوگی، ملک میں معیشت مستحکم نہیں ہو سکتی۔ اور مضبوط جمہوریت کیسے ہوگی؟ مضبوط جمہوریت مضبوط سیاسی جماعت کی بنا پہ ہوگی۔ میں یہ مطالبہ کروں گا یہاں پہ کہ پبلک فنڈنگ کی جائے تمام سیاسی جماعتوں کو، کیونکہ اس وقت تمام سیاسی جماعتیں جاگیردار، سرمایہ دار اور ATM کی محتاج ہیں۔ اس کی مثال دنیا میں کوسٹا ریکا، ایکواڈور، جرمنی میں ہے، جہاں پبلک فنڈنگ بجٹ میں کی جاتی ہے۔ تمام سیاسی جماعتوں کو ان کے سائز کے مطابق پبلک فنڈنگ بجٹ میں دی جائے۔ اس سے متوسط طبقہ پروموٹ ہوگا اور پاکستان کی جمہوریت مستحکم ہوگی، ٹریننگ ہوگی، لٹریچر ہوگا، دفاتر ہوگا، ایکٹیویٹیز ہوگی، اور پاکستان میں جمہوریت مستحکم ہوگی تو معیشت مستحکم ہوگی، مایوسی ختم ہوگی، پاکستان مضبوط ہوگا۔ تھینک یو سر۔ شکریہ۔